معاشرے کے اندر بدگمانی، ڈپریشن، اضطراب، اور جیسے ہر شخص پریشان آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، پیسے کے لیے بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں بھاگتا ہی جا رہا ہے۔ اس کی صرف اور صرف بہت حد تک وجہ ہمارے وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو میں نے بیان کی، اور ہم اپنے ان رویوں سے چھٹکارا نہیں پا رہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ میں نے پچھلے کسی ویلاگ میں ایک ذکر کیا تھا ہمارے معاشرے کی ایک برائی جس کو ہم کہتے ہیں بدگمانی۔ میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک اور ویلاگ کیا جائے، کیونکہ بدگمانی ہمارے ہاں ایک ایسی برائی ہے جس سے آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے بہت سارے رشتے خراب بھی ہوتے ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، ان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور ہم جیسے میں نے اس پہلے ویلاگ میں کہا کہ ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بدگمانی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بری چیز ہے، گناہ ہے، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں ہم یہ کر جاتے ہیں، اور بعد میں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ہے، کوئی شخص فیل کرتا ہے اور کوئی اس کو فیل نہیں کرتا، تو جو کرتا ہے وہ اچھی بات ہے، وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے، کوشش کرے گا آئندہ نہ کرے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک اور ویلاگ کیا جائے۔ امجد صاحب نے ایک واقعہ اس کے اوپر کوٹ کیا، اس بدگمانی کے اوپر۔ ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا امر الہی، مگر ان کا جو تخلص تھا وہ تھا روحی کجائی۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ روحی کجائی صاحب ایک دفعہ خود اپنا ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ اب روحی کجائی نام ایک ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو نہ جانتے ہوں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی لڑکی ہے۔ تو روحی کجائی صاحب کسی آفس میں جاب کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے میز کے اوپر ایک رسالہ کھلا پڑا ہوا تھا، تو اس رسالے کے ایک طرف میری کوئی نظم چھپی ہوئی تھی، اور اس کے اپوزٹ دوسرے پیج پہ جو نظم چھپی تھی وہ تھی ناصر کاظمی صاحب کی، وہ غزل تھی، وہ چھپی ہوئی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر میں میرا ایک آفسر میرے پاس سے گزرا اور مجھے کہنے لگا، اس رسالے کی طرف دیکھ کے مجھے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو روحی کجائی ہے نا، اس کا ناصر کاظمی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کا گمان تھا کہ روحی کجائی ایک لڑکی ہے اور اس کا ناصر کاظمی کے ساتھ کوئی چکر ہے، کیونکہ اس کا افسر کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا نام روحی کجائی ہے، وہ اس کو امر الہی کے نام سے جانتا تھا۔ تو بدگمانی کی یہ حالت یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ایک بدگمانی پیدا کرتے ہیں اور دوسرے کے اوپر یا تو الزام لگا دیتے ہیں، یا اس کی کسی کہی بات یا انکہی بات سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس شخص کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ بدگمانی میں انتہا کر دیتے ہیں، یعنی کسی شادی میں بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے پتہ کہ یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلنے والی، بھائی آپ کو خواب آئے یہ شادی نہیں چلنے والی، آپ شادی پہ آئیں، کھانا کھائیں اور گھر جائیں۔ نہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے والی، اور آپ کو کس نے بتایا؟ یہ آپ کو وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ نے کہا یہ شادی نہیں چل سکتی۔ کسی جنازے میں جائیں گے، وہاں پہ وہ ڈیڈ باڈی دفنائی جا رہی ہوگی، تو کہہ دیں گے یار بس یہ قبر کی حالت دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اس بندے کا آخری سفر بڑا مشکل ہوگا۔ بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ یہ شخص کا آخری سفر مشکل ہوگا؟ وہ میرے ایک جاننے والے نے مجھے ایک سٹوری سنائی کہ وہ اپنی والدہ، تھوڑے دن پہلے وہ اپنی والدہ کی قبر پہ گیا، تو وہ 3-4 قبریں چھوڑ کے ادھر دو لوگ، ایک صاحب تھے جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، تو وہ کیمرے سے ایک قبر کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ سم ہاؤ دی ادر وہ قبر کے اندر سے نا کوئی تھوڑے کیڑے ویڑے باہر نکل رہے تھے، تو اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، اور وہ ویڈیو اس طرح کی بنا رہے تھے کہ یہ بندہ سود کھاتا تھا اور دیکھیں جی اس کی قبر کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ
جب اس کو یہ وائرل کریں گے تو اس کو ویوز ملیں گے. یعنی خدا کی پناہ اس بدگمانی کی کہ آپ ایک مرے ہوئے شخص کے اوپر اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں. جلسے میں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے بس یہ جو پارٹی ہے نا یہ جیتے ہی جیتے. کیسے پتہ چلا یہ پارٹی جیتے گی؟ یعنی اس طرح کی بدگمانی کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں. ایک شخص ہے، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرتا ہے، آپ بہت سلو جا رہے ہیں یا کسی خاص سپیڈ پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے پاس سے کوئی گزر جائے تو فوراً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جو بندہ جا رہا ہے نا یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، یہ مرے مرے. بھائی وہ جا رہا ہے، آپ اس کے لیے کوئی اچھی بات کہیں، اس کے آپ یہ کہہ دیں کہ یار یہ تیز جا رہا ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ کہنا کہ یہ مرے مرے یا یہ مر جائے گا مجھے پکا پتہ ہے کہ جس طرح یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کی جو بدگمانیاں ہیں، جیسے مجھے اتفاق ہوا، میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک فلائٹ میں آپریٹ کر رہا تھا تو پیچھے سے ایک ایئر ہوسٹس آئی تو مجھے کہنے لگی کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے یہ فلائٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے. تو پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ لیٹ نہیں ہوگی، یہ 4 گھنٹے لیٹ ہوگی. اب وہ ایک عام آدمی ہے، عام مسافر ہے، اس نے یہ بدگمانی کر دی کہ آدھا گھنٹہ جو کپتان نے اناؤنس کیا ہے یہ آدھے گھنٹے میں نہیں جائے گی، یہ 4 گھنٹے میں جائے گی. تو اس نے خام خواہ گناہ کا مرتکب ہوا، حالانکہ اس کو یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. بدگمانی جو ہے بیسیکلی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے. کسی شخص سے غلطی سے کوئی نامناسب بات اگر منہ سے نکل جائے تو ہم فوراً اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی بہت برا. یعنی یہاں تک کہ ہم اس کو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور پھر بعض اوقات تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ ہے ہی ملک دشمن. یعنی سم ٹائم تو اس بدگمانی کی وجہ سے بہت ساری ڈائیورسز بھی عمل میں آتی ہیں. یعنی آپ نے اگر آپ کا ملنا جلنا ہے کسی فیملی کے ساتھ تو آپ نے کوئی ایسی بدگمانی کی میاں کے ساتھ کہ اس کو بیوی سے بدگمان کر دیا، یا بیوی کے ساتھ کی اس کو میاں کے ساتھ بدگمان کر دیا اور طلاق ہو گئی. یعنی اگر کسی شخص کو آپ نے دیکھا کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے تو آپ اس کی بیوی کو بتائیں کہ ہاں تو میں نے دیکھا تھا، وہ تو اس کے لگتا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی چکر ہے، جیسے میں نے آپ کو روئی کجائی کا بتایا. حالانکہ وہ پتہ نہیں ہوتا اس کی کولیگ ہو یا اس کے ساتھ کوئی مارکیٹنگ کی کوئی لڑکی ہو، تو آپ نے خام خواہ ایک بدگمانی پیدا کر دی اور بات طلاق تک پہنچ گئی. جیسے میرے ایک جاننے والے تھے، دوست تو نہیں کہہ سکتے، جاننے والے تھے، تو میرے پاس وہ لاہور میں آئے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو آپ کا پارٹنر کون ہے؟ میں نے کہا میرا ایک کزن ہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ تو کام وام نہیں کرتا، وہ کام تو سر آپ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں مجھے اندازہ ہے کہ کام سر آپ کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتا. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا ایسا کریں کہ آپ مجھے پارٹنر رکھ لیں، اس کو نکال دیں تو میں آپ کو اس سے 2 گنا زیادہ انویسٹمنٹ دوں گا. اب یہ جو بدگمانی ہے، یعنی اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے کزن کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں نے ایک فیصلہ کیا شروع میں کہ ہم کوئی چیز جب ہمیں کوئی شخص کوئی چیز بتائے گا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. کیوں؟ اس بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز آپ کو بتاتا ہے اور آپ اس چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس شخص سے ذکر نہیں کرتے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، تو آپ کیا ہوتا ہے، آپ دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور پھر بات جو ہے وہ سیپریشن تک، یا جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں یا جس ریلیشن پہ بھی ہیں اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو پرفیکٹ آئیڈیا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو بدگمان کرنے کی کوشش کرے، جس سے بدگمان کرتا ہے آپ اس سے وہ بات شیئر ضرور کریں. اور وہ جو شخص جو آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، جو جیسے میں نے آپ سے کہا بدگمانی جھوٹ ہی کی ایک فارم ہے، تاکہ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں اس سچویشن کو. معاشرے کے اندر بدگمانی، ڈپریشن، اضطراب، اور جیسے ہر شخص پریشان آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، پیسے کے لیے بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں بھاگتا ہی جا رہا ہے. اس کی صرف اور صرف بہت حد تک وجہ ہمارے وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے
یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو میں نے بیان کی، اور ہم اپنے ان رویوں سے چھٹکارا نہیں پا رہے، اور نہ شاید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ رویے ٹھیک ہو جائیں. یعنی ہم دوسروں کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، قناعت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں جو ہمارے پاس ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے، جائز کوشش، حلال کی کوشش. جو انسان سچا ہے اور اس میں لالچ نہیں ہے تو وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے دل سے، تو وہ کبھی بدگمانی کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو یعنی وہ کبھی جھوٹ بولے گا ہی نہیں. آپ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا کہ اگر آج میں نے یہ بات کی ہے تو کل کسی کو پتہ چلا گیا اس بات کے بارے میں تو وہ میرے بارے میں کیا رائم کرے گا، بیکاز اس نے تو ہمیشہ سچ بولنا ہے. یا اس نے وہ بدگمانی کرنی نہیں کسی کے ساتھ، تو اس کو کس بات کا خوف ہے؟ تو یاد رکھیے، ہمیشہ اس چیز کو اپنائیں جس میں شک نہ ہو، اور اس کو چھوڑ دیں جس میں شک ہے. توجہ کے لیے شکریہ، سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.